بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس سے پہلے کہ ایک دو باتیں ہیں وہ کریں، ایک چلتے چلتے پہلے تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب کی آج ایک ٹویٹ آئی ہے جس میں اس نے قوم کو یہ مژدہ سنایا ہے، خوشخبری دی ہے کہ پاکستان جو ہے اس سال 5.37 یعنی کہ 5.37 کی سے اس کی شرح نمو رہے گی یا اس کی جو ہے گروتھ رہے گی۔ اب اس پہ باقی وزراء نے بھی خوب جو ہے طبل بجائے ہیں اور بغلیں بجائی ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑا کہا ہے جی ہم بہت کو مارکہ مارنے والے ہیں، اور ساتھ جو ہمارے نوجوان برخوردار ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے کہا جی کہ مسلم نون کی جو گروتھ تھی وہ اتنی تھی اور وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے کوئی 7 ارب روپے کا قرض لے لیا۔ بہرحال ان مشکافی میں پڑے بغیر دو باتیں جلدی پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی سال شرح نمو 4% اس وقت بتائی گئی جب عین اس وقت جب وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو ان کی پوزیشن سے برخاست کیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا، برخاست کیا گیا بڑی توہین آمیز طریقے سے، اور چند ہفتے بعد بتایا جی اب شرح نمو تو 4% جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں ہٹایا اگر وہ بات سچ تھی۔ اس شرح نمو میں بھی ایک دو باتیں اور تھیں، اور دو باتیں یہ تھی کہ گندم جو تھی 27 ملین ٹن کی پیداوار بتائی گئی تھی، جو کہ تقریباً 1% کے قریب تو یہی گندم کی شرح نمو میں کنٹریبیوشن تھی ایگریکلچر کی۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ اگر وہ گندم کی جو بتائی گئی چیز فگر وہ شاید صحیح نہ ہو، کیونکہ ہم نے امپورٹ کرنی پڑی اور ہمیں گندم میں شارٹیج ہوئی۔ قطع نظر اس سے ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سال شرح نمو منفی تھی، یعنی کہ مسلم نون کی 5.8% شرح نمو جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے وہ منفی پہ چھوڑ کے اس کو منفی پہ لے کے آئے 2019 میں، اور 2020 کے اندر آ کے 21 میں آ کے 4% اس میں بڑھوتری ہوئی۔ اب اس جو ہے کے ساتھ اور پھر یہ بتانا کہ جی مسلم نون نے یہ فرضی طور پہ کی ہوئی تھی، مت بھولیں کہ مسلم نون کے وقت میں چائنا کی 12-13 ارب روپے کی سی پیک کی لون کم انویسٹمنٹ آئی ہے، لیکن جنہوں نے یہاں پہ بجلی کے کارخانے لگائے اور پاکستان کو پہلی دفعہ خود کو فیل کیا اور پاکستان کی انڈسٹری ٹریگر کی، پاکستان کی انڈسٹری مسلم نون کی لائی گیس اور بجلی سے چلی، اور اب آ کے ہم کم از کم اتنا ہے کہ اتنی بجلی ہے کہ آج جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مسلم نون کے وقت میں جو تھی وہ کوئی قرضے لیے گئے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو قرضے لیں گے جس کے اینٹیسپیشن یعنی کہ پیشگی اس کے اوپر شرح نمو بتائی گئی ہے کہ جب ہمیں 7-8-9 ارب کے قرضے مل جائیں گے اور اگلے 3-4 مہینے ایکٹیویٹی رہے گی تو ہم 5.37 پہ، جو کہ میرا نہیں خیال پہنچے گی 4% سے زیادہ شرح نمو نہیں ہوتی، وہ یہ بھی بڑھا چڑھا کے بتائی جائے گی۔ لیکن اس میں IMF کو بھی یہ لگا کھاتی ہے کہ ان کے جو نسخہ ہے وہ جب پاکستان کو برباد کر رہا ہوگا تو شرح نمو کا یہ ڈھول بجا کے جو ہے توجہ دوسری طرف کی جائے گی۔ جو اصل موضوع ہے وہ ایک تو کل سے پیوستہ ہے کہ کل ہم نے صدارتی نظام کے اوپر تھوڑی بہت بات کی تھی، یہ تو تفصیل طلب موضوع ہے کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہمیشہ اس نظام کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا رہا ہے، اور اس نظام کی کئی جو ہے قسمیں ایجاد ہوئی۔ پارلیمانی نظام کی بھی ہم 1953 سے قسمیں ایجاد کر رہے ہیں، جو آج تک اس کے اندر بھی کئی ہم ٹانکے لگا چکے ہیں، کئی ہم اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ پیبند لگا چکے ہیں۔ پھر صدارتی نظام براہ راست جو ہے ہم نے آ کے قبضہ کر لیا، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسمبلی یا تو کوئی نظام بنائے، اسمبلی تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی بانی اسمبلی تھی وہ پارلیمانی نظام دے گئی۔ پھر 1956 کا جو آئین جب ہم نے بنایا تو اس میں بھی ہم نے پارلیمانی نظام دیا، پھر آئین ہی دے سکتا ہے، یا پہلی اسمبلی نے دیا یا پھر آئین نے دیا۔ پھر جو دوسرا نظام دفعہ پارلیمانی نظام آیا ایوب خان یحییٰ خان کی جو ہے پھیلائی تباہی بربادی کے بعد اور پاکستان ٹوٹنے کے بعد، تو وہ بھی 1973 کا آئین تھا جو کہ اسمبلی نے اپروو کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ پارلیمانی نظام دیا۔ اب یہ آیا اسمبلی کو ختم کریں گے یا اس کے لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور کون لائے گا؟ وہ ایوب خان سے یحییٰ خان سے
اور مشرف صاحب سے کتنا مختلف ہوگا، یہ کل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آج بھی ہے۔ اس کو اس لیے کیا کہ ابھی تک اس میں دم خم ہے، کیونکہ نیوز چینل کے اوپر ہی اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اس کی دو اس میں صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب دیکھے گا کہ میرا تو مستقبل جو ہے بالکل تاریک ہے، جو ہے بالکل ایک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہ چاہیں گے کہ چلو ہم تم ڈوبیں صنم، پورے ملک کو ساتھ لے ڈوبیں، اور پھر وہ جیسے ایوب خان یا خان کو دے گیا تھا، یہ بھی چاہے گا کہ نظام کو تباہ برباد کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے، جو کہ اس کو لانے والی ہیں طالع ازبا۔ اب اور دوسری بات یہ ہے کہ جی چونکہ اعمال ہیں ہی نہیں، دفتر بالکل اعمال سے خالی ہے، تو پیش کرنے کو جب کچھ نہیں ہے تو وہ اس کا یہی ہے کہ جی آپ ٹی وی ٹاک شو کے اندر کوئی نہ کوئی شوشہ کریٹ کیے رکھیں۔ کبھی مسلم لیگ نون کے 4 بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی رانا شمیم کا جی حلف نامہ نواز شریف صاحب کے سائن ہوا، یا دوسری جگہ ہوا، یا فلان جگہ، اس طرح کی شوشے چھوڑ کے آپ ڈنگ ٹپاتے جائیں، تاکہ ٹی وی ٹائم جو ہے ڈیلی بنیادوں پہ لوگوں کی توجہ ہٹائے رکھے اور آکوپائڈ رکھے۔ خیر اینی میں جہاں مشق ستم جاری ہے وہاں چکی کی مشقت بھی، جہاں مشق سخن جاری ہے وہاں چکی کی مشقت بھی، تو یہ ساتھ ساتھ لوگوں کے جو مسائل ہیں، بہرحال وہ اسی چوکتے نہیں ختم، جیو جو ہے وہ تو بھرپور طریقے سے لوگوں کے مسائل اجاگر کر رہا ہے اور سامنے آ رہے ہیں۔ اب ان حالات میں جب کہ پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں، تو مجھے 2-3 باتیں صرف یہ کہنی میں جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کاش پاکستان میں کسی ایک طالع ازما کو اگر سزا مل جاتی، اس کی گوشمالی ہو جاتی، تو آج لگ پتہ جاتا۔ یہی مشرف جس کو پھانسی کی سزا دی ہے، ہمارے بیچارے مرحوم جسٹس سیٹھ وقار، جو کہ پراسرار طریقے سے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، مشرف کو اگر اس سزا کے عوض کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا، یا کسی ایک کو، میں کہتا ہوں کہ جی خواجہ ناظم الدین صاحب کو غیر قانونی طریقے پہ ڈسمس کرنے پہ جنرل ایوب خان جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جنہوں نے گورنر جنرل کو غلام محمد کو طاقت مہیا کی، اس کا ایک ٹرائل ہو جاتا، جب جس کو کہنا چاہیے کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے اوپر ایوب خان کو ہو جاتا، کسی جائیہ خان کو ہو جاتا، پاکستان توڑنے کے اوپر ہو جاتا، 1971 کے اوپر ہو جاتا کہ اس جنگ میں شکست کا ذمہ دار کون ہے، جو ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، تو لوگ جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی جو پاکستان میں ماورائے آئین جاری ہیں، اس پہ 4 دفعہ سوچتے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو کچھ کرتے رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں، جو کچھ ہمارے سامنے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ناک کے نیچے کرتے رہے ہیں، اور جو کچھ کیا ان کے علم میں ہوگا۔ اب جنرل باجوہ صاحب نے اس کو کیسے ہضم کیا ہوگا؟ آیا انہوں نے اس کو ساتھ دیا ہوگا، اس کا انکریج کیا ہوگا، یا اس کے اوپر انہوں نے چپ ساتھ دی ہوگی اور اس کو کرنے دیا ہوگا؟ میں قاصر ہوں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ماورائے آئین جو ہیں بے شمار چیز ملوث تھے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی دور تھا، اور 2014 میں ISI چیف جنرل ظہیر الاسلام تھے، تو اس وقت راحیل شریف صاحب کیا ان کے جب بتایا گیا، نواز شریف صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ جو دھرنا ہوا ہے اس کی ساری کارروائی اور سب کو جو کچھ ان کے پاس تفصیلات ہیں، جیسے آج کل ویڈیوز یا کیسٹس یا ریکارڈنگ آتی ہے، اسی طریقے سے جنرل شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس میں جب ریکارڈنگ سنائی گئی تو انہوں نے لازمی ظاہر کی، تو ظہیر الاسلام صاحب ہی سامنے بیٹھے تھے، تو آیا اس کے بعد کوئی کان پہ جون رینگی رہی جنرل شریف صاحب پہ کہ یہ جو ماورائے آئین انہوں نے چیزیں کی اور جو ریکارڈنگ میں آ گئیں، اور جو ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں باقاعدہ ہدایات دے رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم الیکٹڈ جو ہے منتخب ہے، اس کا تختہ کیسے اٹھنا ہے۔ اس گو میں پاکستان کے اندر جو ہے یہ تو وہ ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے ایسا کڑا جواب دیں گے، اور ان کی جو کچھ ہے بالکل ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ کوئی پاکستان کے نظام کے ساتھ یا پاکستان کی قسمت کے ساتھ مزید کھلواڑ نہ کرے، آپ پہلے ہی برباد کر چکے ہیں۔ اب ساتھ ہی جو ہے وہ رانا شمیم صاحب جو ہیں، ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ کل ان کی ایک آڈیو آئی ہے، وہ عرفان ہاشمی صاحب ہیں۔ یہ وہی عرفان ہاشمی ہیں جو کہ بہرحال بڑے عرصے سے تحریک انصاف کے لیے ان کی بڑی کمائی ہے، بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، بالکل یہ ہونے بھی چاہیے، جو رائے ہے اس کو وہ بالکل
ڈٹ کے اس کو پروموٹ کرے اور آگے بڑھے. لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہم جھوٹ فریب مکر سب اندر لف کر دیتے ہیں. براڈ شیٹ کے اوپر کوی کی انہوں نے انٹرویو دیا اور وہ اپنی طرف سے بہت انکشافات کیے. ان کا خیال تھا کہ کوی کے انٹرویو میں نواز شریف صاحب کے جو لنڈن میں فلیٹس جو ہیں وہ نتھی تھے, وہ عدالت اس وقت اٹیچ تھے, اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب پھنسنے والے ہیں, اور ساری چیزیں بتائیں جو کوی نے سے انہوں نے اگلوانے کی کوشش کی ہے. خاص ڈائریکشن میں انٹرویو لیا گیا اور ملبہ جو ہے نواز شریف پہ ڈال دیا براڈ شیٹ کا کہ کس طریقے سے براڈ شیٹ جو ہے نواز شریف کو جو ہے خراب کرے گی. اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ الٹا پڑ گیا, بلکہ اب اس سے چھپتے پھر رہے ہیں, چھپاتے پھر رہے ہیں, چھپا چکے ہیں. اگر طاقت نہ ہوتی, حکومت نہ ہوتی اور ان کے پیچھے پورا کوئی آسرا نہ ہوتا تو یہ کیسے چھپاتے, بات کی بات ہے. پر یہ وہی عرفان ہاشمی صاحب جو ہیں, اب انہوں نے آڈیو ریلیز کی ہے جو رانا شمیم صاحب کی, جس میں ان کا یہ بتانا ہے آڈیو کے اندر کہ نواز شریف صاحب کے دفتر میں جو ہے انہوں نے یہ جو ایفیڈیوٹ جو ہے جو بیان حلفی ہے وہ سائن کیا ہے. 2 چیزیں جو ہے اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کل یہ آئی تو انہوں نے بڑا ترجمانوں کا اجلاس بلوا لیا. لاہور کے اندر بلاسٹ ہوا تھا, ایک دہشت گردی کا دھماکہ ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ جام حق ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو تھے ہسپتال میں جا رہے تھے. تو عمران خان صاحب وہاں بیٹھے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے, جو عمران جو ہاشمی صاحب وٹ ایور جو بھی نام ہے ان کا, انہوں نے جو آڈیو لی کی. اب پہلے تو اس سے اندازہ لگا دیں کہ اب ملک کی کمان کس میں ہے کہ جو حکمران ہیں وہ دھماکے کی پل قبر لینے اور اپنے ترجمانوں کو کہنے کے لیے کہ لوگوں کے زخموں میں مرہم رکھو اور کوئی اس کے بارے میں پالیسی کرو, بناؤ یا کوئی پلان بناؤ یا سب کچھ, انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ اجاگر کریں. اچھا, اس کے اندر 2 چیزیں آئیں. پہلی بات تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جی بیان حلفی جو ہے رانا شمیم سے زبردستی لکھوایا گیا, اور دوسری بتائی گئی کہ نواز شریف صاحب کے دفتر میں لکھایا گیا. میں دونوں باتوں کو سچ مان لیتا ہوں. فار آرگومنٹ سیک, اپنی بات کو آگے چلانے کے لیے میں کہتا ہوں دونوں صحیح بات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا ملی ہوئی ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کو وہ ان کا خیال ہے, اور ان کا خیال کیا ہے, یہ بالکل ایک چیز سامنے ہے کہ ان کو گھیر کے مارا گیا. پھر جو ہم نے تماشا دیکھا عدالتی جو نظام چلا ثاقب نثار صاحب سے کچھ پہلے, پھر ثاقب نثار صاحب نے جس جامع طریقے سے اس کو آگے بڑھایا, پھر کھوسا صاحب نے جہاں ثاقب نثار صاحب نے چھوڑا تھا وہیں سے سرا پکڑ کے آگے چلتے آئے, اور یہ نظام آج تک اسی طریقے چل رہا ہے. اور اس میں جو بھی اس کی ذات میں آئے, چاہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, چاہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اپنے ہی لوگ ہیں, انہی کے کو یہ تحقیق کرتے یہ نظام اسی کو لتاڑتا گیا. چاہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, کیونکہ یہ نظام اتنا ون سائیڈڈ چل رہا تھا اور یہ بالکل بلڈوز کرنا چاہتا تھا ساری چیز کو, اور ایک ہی طرف ساری چیزیں طے کر کے جانا چاہتا تھا. تو وہاں پہ نواز شریف صاحب کو جب بھی پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں اس نظام کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے, فلاں جگہ پہ کوئی ریکارڈنگ مل گئی ہے, فلاں جگہ پہ یہ بات آئی ہے, فلاں کے پاس ایک سیکرٹ ہے, تو بندہ یہی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اس کو کنونس کیا جائے, کچھ سامنے لے آئے. ان کا حق ہے, ان کو کنونس ہی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر زبردستی ہے تو رانا شمیم صاحب تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے لکھا ہے. جب وہ اپنی کہہ رہے مرضی سے لکھا ہے تو نواز شریف صاحب نے زبردستی لکھا ہے, تو آج اسلام آباد کی عدالت میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان اس کو میں اون کرتا ہوں, میں مرضی سے لکھا ہوں, میرے سامنے ثاقب نثار سے کہیں اب کہ وہ اس کو آگے ڈینائی کریں. اب قرآن بھی یہی کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ طریقہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا اور وہ قسم کہتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا, دوسرا بندہ قسم کھائے تو 12 پھر اس کے بعد آپ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن دوسرے بندے کو اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو ایک قسم کھانی ہے. ثاقب نثار کو بھی ایسے ہی بیان حلفی دینا چاہیے کہ یہ رانا شمیم جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے. چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ رانا شمیم نے وہ بیان حلفی خود دیا ہے. اب اس کو اگر رانا شمیم کو یا جج ارشد ملک کو جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور جب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک ویڈیو دکھائی گئی جو 2005 ہے وہ نہیں تھی, جب نواز شریف صاحب باہر تھے, بے نظیر صاحب باہر تھی, اور اس ویڈیو کو دکھا کے مجھے فیصلہ کرایا گیا, تو ویڈیو میں موجود تھی, اس کے اوپر ان کو سزا بھی ملی اس 2005 والی ویڈیو کے اوپر, اور ساتھ پھر اس ویڈیو کو زیرو کرنے کے لیے ان سے فرضی بیان بھی لکھائے گئے. لیکن نواز شریف صاحب کی کیس ٹس سے مس نہ ہوا.
یہ جتنی ہے، چاہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے، چاہے ثاقب نثار صاحب کی ویڈیو ریکارڈنگ پکڑی گئی ہے، یا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے، یا ان کا رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی ہے، جتنی چیزیں واٹس ایپ کال ہوئی تھی جب جے آئی ٹی میں نواز شریف صاحب کی جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، احتیاط لازم ہے کہ اس کیس کے بارے میں ڈسکس نہ کیا جائے، اس کو کسی طریقے سے سائڈ سے نکال دیا جائے تاکہ وہ نہ ذات میں آئے۔ یہ ہمارے سپریم کورٹ کی مائٹی سپریم کورٹ کے سامنے بھی ارشد ملک کا بھی کیس آیا تھا، یہی بات رانا شمیم کے کیس میں کی جا رہی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے جی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے دفتر میں لکھا ہے۔ میرا سوال ان لوگوں سے یہ جو عرفان ہاشمی جو انہیں پکڑا ہوا ہے کہ جو یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، یہ ARY اور فلاں یہ جھوٹوں کے جو اس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک ان کی ساکھ انہوں نے تباہ و برباد کی ہوئی ہے، اور جس لیول کے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں وہ بیچارے ہیں ہی، ان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ بھی دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قابل ترس لوگ ہیں یہ لوگ، جو نیم خواندہ قسم کے یا ناخواندہ قسم کے لوگ ہیں۔ تو اگر انہوں نے لکھا ہے تو کیا اگر رانا شمیم صاحب یہ نوٹری پبلک کے دفتر میں یہ سائن کرتے تو پھر آپ مان لیتے سچ ہے، یعنی کہ یہ اس لیے جھوٹ ہے کہ وہاں پہ لکھا گیا ہے نواز شریف صاحب کے دفتر میں، مطلب اس کی وجہ مطلب اس میں صرف یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مشکوک ہو جائے، ہو جائے مشکوک، کیا اس کے اندر جو نواز شریف صاحب کے ماننے والے ہیں وہ آپ کی بات مانیں گے؟ جو کہ ان کی بیت رہی ہے نواز شریف صاحب پہ، ان کے لیڈر پہ، وہ نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ یہ جتنا کچھ کیا گیا ہے یہ ون سائیڈ کام ہے، یہ مزید اپنے آپ کو ذلت خواری رسوائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جہاں تک یہ نظام ہے، نظام میں نے کل ہی بتایا کہ یہ نہ جو ہے چلنے کا ہے اور نہ یہ نگلنے کا ہے نہ اگلنے کا ہے۔ اب اسی کے نظام کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور توجہ جو ہے شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے اوپر جو عمران خان کے اوپر جو فوج کا ہاتھ ہے، شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے۔ اور فوج والے جو کہتے ہیں جی ہمارا جو جنرل افتخار بابر صاحب نے فرمایا، بابر افتخار صاحب نے، کہ فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے، یہی اپوزیشن کہتی ہے تو بہت بڑا اس کے اوپر احتجاج آتا۔ فوج غصہ بھی کرتی ہوتی کبھی کبھی اور اپنی ٹویٹس پہ غصہ کرتی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب جیسے بندوں کو جو ہے یہ وہ فری لانسر ہیں جو فوج نے خود ایجاد کی ہیں، کچھ میڈیا میں بٹھائے ہوئے ہیں، کچھ سیاست میں چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہے، جو مرضی کہتے رہیں اس کو فوج، بلکہ فوج خوش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک نور بصیرت ہے، یا ہمارا ایک جو ہمارا روب داب ہے وہ عام کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر یہ رانا شمیم صاحب جو ہے وہ ڈٹے رہیں گے نا، تاریخ رانا شمیم صاحب کو ہی ہائی لائٹ کرے گی۔ رانا شمیم صاحب کو نیچے کرنے والے یا وقتی طور پر اس کی آواز دبانے والے جو ہیں، یا نورانی صاحب نے جو ویڈیو بھیجی ہے اس کے اوپر تحقیق نہ کی گئی، یا اور جتنے لوگ آ رہے ہیں، یا شوکت صدیقی صاحب کا جو سپریم کورٹ کے اندر تحریری جواب ہے، یہ سارے جو ہیں یہ کافی ہیں آپ کے عدالتی نظام کے کپڑے اتارنے کے لیے۔ اور یہ پاکستان جو ہے میرا خیال ہے کہ ہر آئے دن جو بھی واردات ہو رہی ہے جس کو حکومت اپنے حق میں بھی سمجھ رہی ہے، وہ اس قوم کے لیے جو ہے ایک سہانے روب بنتا جا رہا ہے، بلکہ مزید خرابی کی طرف اس ملک کو لے کے جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔